میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کچھ ایسا احساس ہوتا ہے کہ جو ہمیں شعراء، بہت سارے شعراء و شاعرات سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، انہیں شاعری سے زیادہ تشہیر سے لگا ہوا ہے، شہرت سے لگا ہوا ہے، اور ان کے لیے شاعری زینہ ہے، ایک ٹول ہے، ایک اوزار ہے شہرت یا ہر دل عزیزی حاصل کرنے کے لیے، جبکہ شاعری اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ میں نے کچھ عرصہ وائلن سیکھنے کی کوشش کی، اور کچھ عرصہ سے مراد 6 ماہ سال، تو تو وہ تھوڑا بہت میں بجا بھی لیتا ہوں، لیکن کوئی میری اس میں زیادہ مہارت نہیں ہے۔ تو جو استاد جی تھے ماسٹر کفایت حسین صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، وہ یہ تک اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ وائلن کے ساتھ تصویر ہی بنا لیں۔ کہتے تھے بھائی آپ پہلے بجانا تو سیکھ لو، کسی درجے پہ تو فائز ہو جاؤ، کچھ حد تک تم بجاؤ تو تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ وائلن کے ساتھ اپنی تصویر بنا لو۔ اب میرے سامنے ایسے بے شمار مثالیں ہیں جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ایک آدھ بہر آتی ہے، وہ بھی مکمل نہیں آتی، باقی کچھ سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کے مراحل میں ہیں، لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ کچھ پڑھتے ہوئے میری ویڈیو بن جائے اور ویڈیو فیس بک پہ اور وہ وائرل، اور اچھا ہو بھی جاتی ہیں، یہی مسئلہ ہے کہ ہو بھی جاتی ہیں وائرل۔ اب ان کے فن کی عمر شاید 1 ماہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پھیلاؤ سے لگتا ہے کہ پتہ نہیں 10 سال سے ریاض کر رہے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جب تک 1 سال تک آدمی شعری محاسن، فنی جو اس کی نزاکتیں ہیں اسے سیکھتا رہے، کم از کم 1 سال، اور اس کے پاس کوئی 50 سے 100 غزلیں جب ہو جائیں تو اس کے بعد اس کی پہلی غزل سامنے آنی چاہیے لوگوں کے۔ بہت اچھا آپ نے پیمانہ بتا دیا، اور یہ ایک فائدہ۔ اچھا، اس میں کچھ سوالات آپ نے جواب دیتے ہوئے جس طرح کچھ چیزیں میرے ذہن میں تھیں، تو مثلاً کہ ایک سوال مجھ سے ہوا تھا جس پہ بہت لوگوں نے ایک ہوا بھی بنا دیا اس کا، کہ کیا شاعری سیکھی جا سکتی ہے؟ ہاں، شاعری کے 2 حصے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں آرٹ، ایک کو کہتے ہیں کرافٹ۔ جو فی نفسی ہی شاعری ہے وہ تو نہ کوئی سیکھ سکتا ہے نہ کوئی سکھا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج کل تعلیم کا دورہ ہے، دنیا بھر میں کتنی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، لاہور میں کتنے ہیں، اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ مطلب ایک آدمی اگر فزیشین ہے تو فزیشین کی آگے 40 قسمیں ہیں، حتیٰ کہ اگر آنکھوں کا کوئی ڈاکٹر ہے تو آفتھلمولوجسٹ الگ ہے، تو یعنی اتنی زیادہ اسپیشلائزیشن ہے۔ لیکن دنیا کی کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں 4 سالہ یا 2 سالہ ایسا کوئی ڈگری پروگرام نہیں ہے کہ جو آپ اٹینڈ کریں، 2 سال یا 4 سال کا ڈگری پروگرام کریں اور اس کے بعد آپ مستند شاعر ہیں۔ ایسا کسی دنیا کی یونیورسٹی میں کوئی یہ معاملہ سر صرف شاعری کے ساتھ ہے کہ باقی موسیقی نہیں؟ موسیقی سیکھنے سکھانے سے تعلق رکھتی ہے، جو پینٹنگ ہے، مصوری ہے، کہ یہ جتنی بھی ہمارے پاس فیلڈ آف آرٹس ہیں اس میں مطلب صرف شاعری ہی وہ چیز ہے کہ جس کی ڈگری وغیرہ نہیں ہے، باقی ہر چیز میں ڈگریاں، باقی مصوری کی ہیں ڈگری۔ دیکھیے آرٹ کا معاملہ نا، چاہے وہ مصوری ہے، شاعری ہے، خطاطی ہے، کچھ بھی، وہ ڈگریوں سے الگ کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کسی کے پاس مصوری کی ڈگری ہے تو اس کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ، اور اگر کسی کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی اعلیٰ مصور نہیں ہے، یعنی یہ ڈگری وغیرہ کا معاملہ ہے۔ ایک بات ہے، بعض چیزیں جیسے ہم شاعری پر واپس آتے ہیں، بعض چیزیں سیکھنے سکھانے کی ہوتی ہیں، اسے کرافٹ پارٹ کہہ لیں آپ۔ اچھا، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں شاعری کیا ہے، شعر کسے کہتے ہیں؟ میرے نزدیک شاعری زندگی کو دیکھنے کا ایک الگ زاویہ ہے۔ ایک قدیم عربی واقعہ ہے، کتابوں میں درج ہے، کہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھیڑ نے کاٹ لیا، اور وہ روتا روتا اپنے باپ کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا کہ ابا مجھے بھیڑ نے کاٹا ہے۔ تو والد نے اس سے پوچھا کہ وہ بھیڑ کس طرح کی تھی جس نے اسے کاٹا؟ تو بچے نے کہا کہ اس نے 2 رنگی یمنی چادر اوڑھی ہوئی تھی، وہ دھاریوں والی
جو دھاری دار بھیڑ ہوتی ہے عرب. تو اسی وقت ہی اس نے نعرہ لگا دیا اس کے باپ نے کہ میرا بیٹا شاعر ہو گیا. یہاں سے ایک بڑا کام کا نقطہ آتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کے امیج کو دوسری چیز کو امیجن کر لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ شعری انداز میں سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، الگ زاویے سے پھول کو دیکھ کے محبوب کا خیال آنا، چاند کو دیکھ کے محبوب کے چہرے کا خیال آنا، یہ وہ کہہ لیجئے مشابہتیں ہیں، تشبیہات ہیں جو شاید سب سے پہلے اپنا ظہور کرتی ہیں. البتہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ زندگی کو دیکھنے کا ایک الگ زاویہ ہے. زندگی کو آپ ایک پراپرٹی ڈیلر کی نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، زندگی کو آپ ایک سائنسدان کی نظر سے، ایک فلسفی کی نظر سے، ایک مذہبی رہنما کی نظر سے. شاعر کے پاس ایک الگ زاویہ ہوتا ہے تو یہ سبجیکٹو زاویہ، لیکن یہ بہت اہم ہے. وہ کسی چیز کو کس طرح دیکھتا ہے. ایک درخت لگا ہوا ہے تو ایک ماہر حیاتیات ہے، بایولوجسٹ ہے، یعنی بوٹینسٹ ہے، وہ تو اسے کہے گا جی اس میں زائلم ہے اور فلوئم ہے اور نیچے سے تیار خوراک جا رہی ہے اور یہاں فوٹوسینتھسس کا پروسیس ہو رہا ہے. ایک ماہر سماجیات ہے، وہ یہ کہے گا کہ اس کے نیچے چوپال لگتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں. ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ٹمبر مرچنٹ ہے جو لکڑی کا کاروبار کرتا ہے، وہ کہے گا جی کہ یہ ٹالی ہے تو یہ تو بڑی مہنگی ہے تو یہ اتنے کی ہے. شاعر جو ہے وہ شاید اس درخت پر بیٹھنے والی چڑیاں اور ان کی چوں چوں اور اس کی آواز، اور شام کو جب ساری کی ساری آ جاتی چڑیاں، تو اس کی توجہ اس زاویے پہ جائے، باقی کوئی زاویہ ممنوع نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ آرٹ کا جو پارٹ ہے، جیسا میں نے کہا، وہ تو کوئی نہیں سیکھ سکتا. جس کو ہم کہتے ہیں کہ آرٹسٹک اپروچ وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ہاں جی، ہاں، جو شاعری کے ساتھ کچھ تکنیکی امور وابستہ ہیں وہ ہر جیسے عروض، ہاں عروض ہے، محاسن و معائب کلام ہیں، زبان ہے. زبان جو ہے اس کی استعداد تو بڑھائی جا سکتی ہے. اس کو اچھا جس طرح چلے مصوری کی مثال لیتے ہیں یا گائکی کی مثال لیتے ہیں، تو اگر کسی بندے کا گلا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اسے پھر بھی سیکھنی پڑے گی موسیقی. درست بات ہے. کسی شخص، ہاں جی، کسی شخص کے اندر قدرتی اسکیچنگ کا آرٹ موجود ہے، وہ بہت اچھے اسکیچ بناتا ہے، یا اس کے باوجود اسے اسٹروکس سیکھنے پڑیں گے، رنگوں کا استعمال، لائٹ اینڈ شیڈ کا پرنسپل. اب آ جاتے ہیں شاعری پر. تو جو شاعری کی تکنیکی باتیں ہیں وہ تو ہمارے ہاں جو استادی شاگردی کا سلسلہ غالب اور میر اور پرانے قدماء سے چلا آتا ہے وہ اسی طرح کا ہے.